وصل علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی، آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری آپ کی ہفتے اور جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ملاقات ہوتی ہے ہر ہفتے، اور الحمدللہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ رہنمائی سے پر ہے۔ قرآن حکیم کا یہ کہنا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسی حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا بہترین چلن اگر کہیں موجود ہے تو مظفر وارثی نے نعتیہ شعر میں کہا تھا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، اور تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ تو پیغمبر اعظم ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لمحہ جو ہے وہ خود ایک پیغمبر ہے جس میں پیغام چھپا ہوا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اوصاف حمیدہ پر گفتگو جاری و ساری تھی، اور پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے یہ معمولات ہیں روزمرہ کے، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور انسانی نفس جو ہے وہ ایک مشین کی طرح ہے، بہت پیچیدہ مشین ہے، جذبات کے بہاؤ میں کبھی گزرتا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ہدایت کہاں سے ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا، ظاہر ہے آپ بشر بھی ہیں، لیکن کبھی اپنی ذات کے غصے کے خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا، اور جب کسی کی بات ناگوار گزرتی، ہمیں کسی کی بات ناگوار گزرے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی بات ناگوار گزرتی تھی تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ کہا، بلکہ کسی اور انداز سے کہتے تھے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی کچھ گفتگو جو ہے پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی، اس سے آگے ہم چلیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بس یہی ایک دو باتیں یاد تھیں۔ نہیں، ایک دو باتیں بہت ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں پچھلے نشستوں میں ہوئی ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی ہوئی ہیں، البتہ جس بات کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کسی سے یا کسی کے تعلق سے غصے کا اظہار اگر آپ کی ذات بابرکات میں ہمیں دکھائی دیتے تو وہ اس وقت کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود پامال ہوتی ہوں۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی نے کوئی نقصان پہنچا دیا، کسی نے کوئی زیادتی کر لی، کوئی حق تلفی کر لی تو آپ معاف فرماتے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان بھی ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں ہمیشہ درگزر کا معاملہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے تو سب سے بڑھ کر غصہ خود حضور کو آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ وہ واقعہ کہ جب ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور بڑے قبیلے سے اس کا تعلق تھا تو سفارش کچھ آنا شروع ہو گئی، تو حضور نبی اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ غصہ آتا تھا آپ کو، لیکن کہاں آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد ہوئیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کوئی چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ اچھی طرح جان لو بالفرض محال اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالفرض محال اگر چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو آپ کے اوصاف حمیدہ میں یہ پہلو بھی عدل کا بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 2، انفرادی معاملات میں، ذاتی معاملات میں معافی درگزر ہی پسندیدہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو تو سب سے بڑھ کر غصہ بھی حضور کو آتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے احکامات کے نفاذ کا معاملہ ہو تو پھر کسی کا لحاظ نہ رکھا جائے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے
کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ بجا طور پر یہ عادلانہ تصور، یہ عدل کا تصور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر جو آپ نے انٹرو میں بات بیان فرمائی کہ اگر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرتی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے چہرے انور سے پتہ چل جاتا، وہ ناگواری کے اثرات آ جاتے۔ البتہ وہ جس کو آج ہم لوگ ایک انداز اختیار کرتے ہیں نا، ٹونٹنگ کرنا، طنز کرنا، انگلیاں اٹھا کر کامنٹس پاس کرنا، ایسا معاملہ نہ ہوتا، آپ کے چہرے انور سے پتہ چل جاتا کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ اسی طرح اگر ایک شخص سے کچھ افراد کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمی، معاملے کی خرابی سامنے آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ جن باتوں پر توجہ دلانا مقصود ہوتی، جیسے کہ آپ نے جنرلائز کر دیتے، اس کو جنرلائز کر کے آپ بیان فرماتے، عمومی طور پر بیان فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا وہ اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا وہ اس طرح کرتے، تو اگلے کا پردہ بھی رہے اور اس تک بھی پیسج تو پہنچے اور لوگوں کی بھی اصلاح کے لیے اہتمام ہو جائے۔ جنرل انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے۔ اچھا، یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے، اس کی گہرائی میں اترے نا ڈاکٹر صاحب، بڑے انسانی نفسیات کے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص میرے سامنے برائی کرتا ہے، چار لوگ اور بھی دیکھ رہے اور میں اس کو ہٹ کرنا شروع کر دوں، نام لے کر اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دوں، تو ظاہری بات ہے غلط تو اس نے کیا ہے، لیکن ہر انسان کے اندر اپنی خودی ہوا کرتی ہے، ایک عزت نفس ہوا کرتی ہے، وقار ہوا کرتا ہے۔ اگر اس کو دھچکا لگ جائے تو پھر آئندہ اس کے ساتھ معاملات بہتر رکھنا اس کا امکان نہیں رہتا۔ تو انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا جائے، یہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں اور آپ کے عمدہ اخلاق و طرز عمل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اس میں پردہ پوشی کا پہلو بھی ہے، بالکل پردہ پوشی کا پہلو بھی ہے۔ کہ میں نے کہا تھا نا یہ بات، اب اگر چار آدمیوں کے سامنے میرا نام لے کر کہہ دیا جائے تو میں تو ڈسکلوز ہو گیا، ڈسکلوز ہو گئے۔ اچھا، دین کی تعلیم کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تم آج دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل ہمارے عیوب، کل کیا آج بھی چھپے ہی رہیں، الستار اللہ کا صفاتی نام، ستار ہونا یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اتنی بڑی صفت ہے، میں اور آپ سب محتاج ہیں اس کے۔ وہ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، ظاہر کیا باطن کو بھی جانتا ہے، حال کیا ماضی اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس کی صفت ستاری بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو حاصل کلام حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھو۔ پردہ پوشی کرنا اللہ کی صفات جلیلہ میں سے ایک صفت ہے، اور سچی بات تو یہ ہے جیسا شجاع صاحب نے کہا، میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ویک پوائنٹ کیا ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اگر ڈسکلوز ہو جائیں تو میں دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ کتنے عیوب ہماری شخصیت میں موجود، سب میں ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم میں بے شمار عیوب موجود ہیں، لیکن کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما کر ہمیں دنیا میں سر بلند رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہماری عیبوں کی پردہ پوشی دنیا میں فرماتے ہیں، رب کریم سے دعا ہے کہ وہ حشر میں بھی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں رسوا ہونے سے بچائے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا، بالکل آتا تھا، اور جیسا کہ شجاع صاحب نے کہا کہ ان باتوں پر آتا تھا جہاں اللہ کی حدود پائمال ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر کسی صحابی نے آ کر یہ کہا، میں نے ایک روایت پڑھی کہ کسی صاحب نے اپنی اہلیہ کو 15-20 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ جی، اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق، روایات میں 100 بلکہ 1000 کا ذکر بھی آتا ہے ہاں، کہ تم نے 3 کے بعد جو مزید بڑھا، تم نے طلاق کے الفاظ میں یہ تعداد جو استعمال کی ہے، اللہ کے آیات کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، تم مذاق کر رہے ہو۔ اور اسی طرح کی بات آئی ہے تو میں تھوڑا ذکر کر دوں کہ یہ جو طلاق کو ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، معاذ اللہ۔ جی، آپ تو خیر جتنے مذہبی پروگرام کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سوالات جو آتے ہیں وہ طلاق کے بارے میں آتے ہیں، اور آپ تو خیر بہت سارے پروگرامز خود کنڈکٹ کر چکے، آپ کو اندازہ کس کس انداز سے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ مجھے ہم نے غصے میں طلاق دے دی، مذاق میں دے دی، تو بھائی کیا پیار سے کوئی طلاق دیتا ہے؟ سنجیدگی میں کوئی دیتا ہے؟ غصے میں طلاق دی جاتی، اور مذاق حدیث شریف میں ہے، مذاق میں بھی یہ معاملہ اپلائی ہو جاتا ہے، طلاق کا معاملہ۔ تو اب اللہ کا دین اتنا پیارا ہے، اس نے ہمیں توازن عطا کیا ہے، یعنی ایک انتہا یہ ہو جائے کہ شوہر و بیوی میں اتنی مطابقت ہو جائے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنا شروع ہو جائیں، یہ بھی مناسب نہیں۔ اور یعنی اتنی مطابقت کا مطلب محبت میں ایک دوسرے کی وہ اللہ کے احکامات توڑنا شروع کر دیں، یہ ایک انتہا ہے۔
اور دوسری انتہا ہے کہ اس قدر نفرت ہو جائے کہ گھر ٹوٹنے کو آ جائے، یہ بھی دوسری انتہا ہے۔ ہمارا دین توازن عطا کرتا ہے، گھروں کو جوڑنے کے لیے، معاملات کو سنوارنے کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے سامنے کسی کا یہ معاملہ ہوا تو حضور نے غصے کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کا معاملہ۔ ایک مرد کو بیوی کے بارے میں اللہ کی شریعت نے 3 طلاقوں کی اجازت دی ہے، باقی تفصیل اپنی جگہ۔ صرف اتنا اشارہ کروں کہ بھائی جو کوئی نکاح کر رہا ہے اس کو سیکھنا چاہیے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بلکہ اس سے پہلے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نکاح ہو جانے سے پہلے اور ہونے سے پہلے، اور نکاح ہو جانے کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ نکاح کرنے کے ٹائم پر بھی باتیں پتہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد کے معاملات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ طلاق انتہائی ناگوار شے ہے اور ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ لاسٹ ریزورٹ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کی 4 آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے منعقد ہونے کے موقع پر تلاوت فرماتے، ان میں 4 مرتبہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی اس کا ذکر آیا۔ قرآن کہتے زبان کی حفاظت کرو، قرآن کہتے ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک کرو، قرآن کہتے درگزر کا معاملہ کرو، قرآن کہتے معافی کا معاملہ کرو، قرآن کہتے کھٹ پٹ ہو رہی ہے گھر کے معاملے کو گھر میں ریزالو کرو، گھر کا معاملہ گھر میں ریزالو نہیں تو دونوں طرف کے ایک بڑے کو انوالو کرو، وہ معاملے کو پیچ اپ کرانے کی کوشش کریں۔ کہیں طلاق کا ذکر ابھی نہیں آ رہا۔ ہم ان سارے مراحل کو بائی پاس کر کے ٹھک 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 جو طلاقیں دے رہے، یہ خود کھلواڑ ہو رہا ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ سیدنا عمر نے بھی اپنے دور میں فرمایا تھا کہ 3 طلاقیں تم دے کر کھلواڑ کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اس کو حساسیت کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے۔ اور اتنا معاملہ حساس کہ خود حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرمایا۔ اور ناظرین محترم، یہ معاملہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ہلہ گلہ اور اول فول لغویات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ نکاح کو ہم ایک انٹرٹینمنٹ ایونٹ سمجھتے ہیں، اسے کوئی مذہبی فریضہ سمجھ کے ہمارے کانسیپٹ شادی کا مذہبی فریضے والا نہیں ہوتا۔ ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک تقریب ہے اور ایک انجوائے کرنے کی تقریب ہے۔ چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم نے نکاح کو جو ہے وہ ایک سماجی تقریب سمجھ رکھا ہے، کہ ایک سماجی ریلیشن شپ ہے، دوستوں کو جمع کرنا ہے، ہلہ گلہ کرنا ہے، شور شرابہ کرنا ہے، نکاح بھی اس میں ہو جانا ہے۔ مطلب نکاح کی وہ شرعی حیثیت اور وہ حکمیہ حیثیت جو قرآن میں نکاح کے لیے دی گئی ہے اور نکاح کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں۔ دنیا بھر کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ توفیق، مجھے معاف کیجیے گا اس میں بھی شامل ہوں، یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ایک 15 منٹ نکال کے 10 منٹ نکال کے اس موقع پہ جو لوگ موجود ہیں، ظاہر ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کا تو ہو ہی رہا ہے، سینکڑوں مہمانوں میں سے درجنوں مہمان ایسے بیٹھے ہوں گے جن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوں گے جن کے نکاح ہونے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جن کے نکاح ہو چکے ہیں ابھی تازہ تازہ۔ ہم 10 منٹ اور 15 منٹ نکال کے نکاح کے حوالے سے کسی عالم دین کو بلا کر مذہبی حوالے سے کیوں نہیں ہم کو ایک اورینٹیشن کرتے، کیوں نہیں ہم ایک چھوٹا سا خطاب کرواتے اور اس کی اہمیت بیان کرتے؟ ہمارے یہ تقریب تو ہوتی نہیں ہے، باقی دنیا کی ساری تقریبات ہوتی ہیں۔ اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے بہت سارے علماء اس بات کا اہتمام کرتے رہے ہیں ماضی میں، ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، ابھی بھی کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدہ وہ نکاح کے موقع پر واعظ و نصیحت کا اہتمام کرتے، خطبہ دیتے، اور یہ تو سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ خطبہ تو روایتوں میں شامل ہے، عرب میں اسلام سے پہلے کی روایتوں میں خطبہ شامل تھا۔ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے بجا فرمایا ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ دیا تھا، واقعی دونوں طرف سے خطبہ ہوا ہے۔ خیر، اللہ کے رسول علیہ السلام جب خطبہ عطا فرماتے نکاح کے انعقاد کے موقع پر تو قرآن کی 4 آیات کی تلاوت فرماتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اس کو باقاعدہ ایک ایونٹ بنایا ہے، یعنی جیسے جمعے کا خطبہ حضور دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عیدین کا خطبہ حضور دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے، واعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے۔ یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم بھی اللہ کا شکر ہے جب کبھی نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو 10-15 منٹ 20 منٹ ہم گفتگو کرتے ہیں، آپ بھی واقف ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بھائی اللہ کا خوف دل میں رہے، زبان کی حفاظت کا معاملہ، ایک دوسرے کو درگزر کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، کل کی جواب دہی کا احساس دل میں ہونا، اور اس زبان کو اوقات میں کنٹرول میں رکھنا۔ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تبھی طلاق جیسے معاملات کی طرف جو ہے وہ انسان بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اہتمام کرنا
چاہیے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ بھئی یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہی فقط موقع تھوڑی، یہ ایک دینی ذمہ داری ہے، دینی تقاضا. شادی کو دینی ذمہ داری نہیں سمجھا جاتا. جی، اور ساری زندگی کے بندھن میں بندھ جانے کا معاملہ ہے. پھر حقوق و فرائض اس پر عائد ہوں گے. یہ دینی معاملہ ہے، کوئی دین سے باہر کی شے نہیں ہے. ہم نے اسے خالصتاً دنیاوی معاملہ بنا لیا ہے. ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ سماجی ایکٹیویٹی میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے، دو خاندانوں کا ملاپ ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے وغیرہ وغیرہ. دین کا معاملہ ہے. نکاح کا حکم دیا گیا ہے. طلاق کے حوالے سے پوری سورہ طلاق نازل کی گئی ہے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں باقاعدہ. بدنصیبی ہے ہماری کہ اب تو ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کی مغرب زدہ ذہنیت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ نکاح کے انسٹیٹیوشن ہی کے خلاف ہیں. استغفر اللہ. اور وہ کہتے ہیں جی نکاح کا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو جانا چاہیے. میرے نہیں خیال ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب بھی طریقہ کچھ بھی ہو، لیکن ہر مذہب میں نکاح کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ موجود ہے. ہر الہامی مذہب میں تو ہے ہی ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی روایات موجود ہیں. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، بہرحال ہم جس معاشرے کا، مسلم معاشرے کا حصہ ہیں، یہ جو کچھ تذکرے گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں نا کہ نکاح کی کوئی حاجت نہیں اور آزادی کے پرفریب نعرے، اس طرح کی باتیں، یہ ہمارے معاشرے کی بات، میں مغربی تہذیب یا معاشرے کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے معاشرے کے 1% لوگ بھی نہیں ہیں. الحمدللہ ہماری اقدار اب بھی موجود ہیں. ہاں بے عملی ضرور ہے، دین سے دوری کے معاملات بھی دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس طرح کی جو باتیں ہوئی نا کہ نکاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کم از کم کہوں گا کہ انسان اگر انسانیت کے شرف سے محروم ہو چکا ہے تو پھر تو وہ بات یہ تو جانوروں والی زندگی، جانوروں والی زندگی ہے. نہ کوئی لباس کا تکلف ہوتا ہے جانوروں میں، نہ کوئی نکاح کا منعقد ہونے کا معاملہ، نہ کوئی محرم نہ محرم کی تمیز کی بات ہوتی ہے. جہاں منہ چاہا مار لیا، جہاں چاہا اپنی خواہشات کو پورا کر لیا. تو کوئی اگر جانور بن کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ بسر کرے بھائی، لیکن پھر وہ انسان ہونے کا دعوے دار نہ ہو، اس سے کہ یہ تو اپنے آپ کو شرف انسانیت سے محروم کر دینے والی بات. اور انسانیت کا قافلہ چلتا کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ نے بھی پہلا جوڑا خود ترتیب فرما دیا، آدم و حوا کا علیہ السلام. ان کے آج ہم بیٹے، یا آج کروڑ انسان، ارب انسان کون ہے؟ وہ جو سلسلہ چلا اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے. نکاح سے گھر بنتا ہے، معاشرے وجود میں آتے ہیں، نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے؟ جاپان میں آپ دیکھ لیں، پہلے وہ تعداد 8 سے 10 کی تھی، اب وہ 12 سے 14 کی ہے. کیا تعداد؟ ہر 12 یا 14 بوڑھوں پر آپ کو ایک نوجوان ملے گا. آپ فرانس میں چلے جائیں، فرانس وہ ملک ہے دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے وہاں پر ہیں، دنیا میں سب سے کم نکاح وہاں پر ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے کم نوجوان وہاں پر ہیں. ان غریبوں کو لالے پڑ گئے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مین پاور ختم ہو گئی، افرادی قوت نہیں تھی، تو فرانس کی گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا او بھائی گھر بساؤ اور بچے پیدا کرو، جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کو ہم زیادہ الاؤنسز دیں گے، زیادہ مراعات دیں گے. کیوں؟ مین پاور ختم ہو گئی تھی. آج پھر وہ دور لوٹ آیا فرانس کے اندر کہ دنیا میں سب سے زیادہ بوڑھے آپ کو وہاں پر ملیں گے. تو اگر کوئی ان نیچرل سارٹ آف لائف بسر کرنا چاہتا ہے، غیر انسانی کہوں گا میں اسے، اللہ کے قانون سے بغاوت ہے. بغاوت ہے، اور بغاوت کا نتیجہ پھر ایسا ہی نکلتا ہے. ایسے نکلتا ہے. آدمی اپنی عقل استعمال کر کے اگر یہ سمجھے کہ بہت جینیس ہو گیا ہے، بہت ذہین ہو گیا ہے، تو یہ عقل انسانی تو ٹھوکریں ہی کھاتی ہے ہمیشہ. اس عقل انسانی کو ہدایت کے لیے کہیں اور سے ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر آسٹریلیا ہمارا جانا ہوا تو وہاں پہ کچھ ساتھی دینی پروگرامز کے لیے ہم گئے تھے الحمدللہ. تو بہرحال وہ وہاں کی سرزمین بڑی خوبصورت بھی، تو وہ ایک جگہ بہت بڑے پارک میں ہمیں لے گئے. ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا، اس بوڑھے کے سامنے ٹیبل بھی ہے، رسالے رکھے ہوئے، میگزینز ہیں، کتابیں ہیں، لیپ ٹاپ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، شراب بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کتا آگے پیچھے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کب اس کا یہ سنڈے اسی طرح گزرتا ہے بھائی، صبح سے شام تک بیٹھا رہتا ہے، کتا اس کے ساتھ آگے پیچھے گھومتا ہے، کھاتا پیتا بیچارہ چلے جاتا ہے. میں نے کہا یہ غریب ایک پوتے اور پوتی کو کتنا مس کرتا ہوگا، ایک نواسے اور نواسی کو کتنا مس کرتا ہوگا. اس کو کتے کے ساتھ کھیلنا پڑ رہا ہے. جبکہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ وحفظہ پوتے تک کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی نعمت ہے. اب آپ خود ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس ایج پر ہیں، مجھے اندازہ ہے پورا اس کا کہ جب ایک دادا کی گود میں پوتا اور پوتی کھیلتے ہیں تو کس قدر کتنی بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نواسی کھیلے نانا کی گود میں کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح نانی اور دادی کی بات بھی آپ کر لیجیے. یہ رشتے کب بنتے ہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے. اور معاف کیجیے گا، یہ جو 1% بھی نہیں ہمارے معاشرے کا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ. اور اسی طرح جو پرفریب نعرے آزادی کو اور اس طرح کے،
کیا مقام اللہ کا دین ایک عورت کو عطا کرتا ہے، جو حضور نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. مطلب زمین سے اٹھا کے عرش معلیٰ پہ بٹھا دیا. جی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. جی، بیٹیوں کے بارے میں کہا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے جنت کی ضمانت. جی، بہنوں کے بارے میں کہا حدیث شریف میں، خالوں کے بارے میں کہا 3 ہو، پھپھیوں کے بارے میں کہا 3 ہو کسی کی، اور کس کفالت میں آ جائیں اور ان کی کفالت کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو تکریم عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی. اور شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ عورت پر کبھی بھی معاش کی ذمہ داری نہیں. اللہ اکبر. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، شادی شدہ ہو جائے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کی ذمہ داری، وہ نہیں تو گھر باپ کے واپس آئے گی، باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، ورنہ اوپر دادا اس کی ذمہ داری، ورنہ چچا اور تایا کی ذمہ داری، محرم رشتہ دار. یہ محرم رشتوں کی اہمیت کو دیکھیے. ادھر نہیں تو ماں کی طرف سے رشتہ دار، نانا ہے تو نانا کی ذمہ داری، وہ نہیں تو ماموں کی ذمہ داری، یہ بھی نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور اسلامی ریاست نہیں تو مسلمانوں کی ذمہ داری، کہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. عورت جو ہے وہ آج کی گنی چنی عورتیں وہ اس اتنے بڑے اہتمام سے باہر نکلنا چاہتی ہیں. اللہ اکبر کبیر. اتنی سیکورٹی، جی جی، اتنا تحفظ، اتنی سیکورٹی، اتنی عزت، اتنا مقام و مرتبہ. اب یہ دیکھیے ذمہ داریاں مردوں کی بڑھ رہی ہیں کہ صاحب ان کی ذمہ داری آپ پر ہے، ان کی ذمہ داری آپ پر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو سے توڑ کر باہر نکل آئیں اور اپنی ذمہ داری خود لے لیں. اچھا، یہ کن معاشروں کی نقالی کی کوششوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ جو معاشرے گٹر بن چکے ہیں، جو معاشرے گندگی کا ڈھیر بن رہے ہیں، جہاں بوڑھے ترس رہے ہیں، ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینکا جا رہا ہے، جہاں نکاح کا انسٹیٹیوشن اگر ختم ہوا تو لوگ ان نیچرل لائف بسر کرنے کے چکر میں ہیں، جہاں کبھی یو ایس ایس آر کے پریزیڈنٹ گورباچوف کو کہنا پڑا، اب تو یو ایس ایس آر کسی گلوب کے اوپر آخری وہ صدر تھا یو ایس ایس آر کا، وہ کہتا ہے اب ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے جس عورت کو ہم نے باہر لا کے سڑک پہ کھڑا کر دیا، اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے اصل مقام گھر تک کیسے پہنچایا جائے. آپ کو بھی یاد آ جائے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اپنے گھروں میں ٹک کر ہو، قرار پکڑو اور زمانے جاہلیت اولا کی طرح سچ کر بن سور کر نمایاں ہو کر باہر نہ نکلو. وہ گورباچوف کو سمجھ آ گئی. اسلامی معاشرہ ایک خاندان کو مضبوط کرتا ہے، ایک گھر قائم کرتا ہے، اس گھر کو مضبوط کرتا ہے، اسے خاندان میں تبدیل کرتا ہے، ایک خاندان کو پھر معاشرے میں تبدیل کرتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کو گھر بنانے کی ترغیب بھی دی ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو جو ہے وہ مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک نکاح نہیں کیا تھا، آپ نے 11 نکاح کیے تھے. آپ کی 11 جو ہیں ازواج مطہرات تھیں، آپ کی صاحبزادیاں تھیں، آپ کے صاحبزادے تھے، آپ کے نواسے تھے، نواسیاں تھیں، اور ایک پورا گھر جو ہے وہ آپ کا موجود تھا. اور آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے بھی نکاح بڑے اہتمام سے کیے ہیں، اپنے نکاح بھی بڑے اہتمام سے کیے ہیں. تو اسلام جو ہے ایک پورا معاشرتی نظام دینے کے لیے خاندانی نظام مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن سکیں. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے روشن پہلوؤں کی طرف لوٹنا ہوگا. اور یہ جو ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اسے میں دشمنوں کا ورغلانا ہی کہتا ہوں کہ ورغلا کر جو نئی نسل کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں اپنے دین کی تعلیم اور رسول اللہ کی حیات طیبہ سے روشناس کرانا بہت ضروری ہو گیا ہے. بالکل. ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ جو سارے ماڈرنزم کے جو پرچار ہوتے ہیں اور نعرے لگتے ہیں یہ ہمارے جدید تعلیمی اداروں سے آتے ہیں. اور جدید تعلیمی اداروں میں جو ہمارے نظام تعلیم ہے وہاں کہیں بھی دین کے حوالے سے بات ہوتی نہیں ہے. بس وہ رہ دے کہ اسلامیات سیرت تو کہیں اسلامیات بھی پڑھائی جاتی تو اس کو ویٹیج امتحان میں نہیں ملتا. جی، اور سب سے پتلی کتاب اس کی ہوتی ہاں 33 مارکس 30 یا 40 مارکس ہوتے ہیں جو کاؤنٹیبل نہیں ہوتے، رزلٹ میں کاؤنٹ نہیں، پرسنٹیج میں کاؤنٹ نہیں ہوتے. بس ہم تبرکن جو ہے اسلامیات پڑھا دیتے ہیں. اصل میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامیات میں جو بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، بہرحال جو بھی پڑھایا جاتا ہے صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم ترین پہلو، جس میں خاندانی نظام کا پہلو جو ہے بہت اہم ہے، جس میں جو ہے نکاح کا انسٹیٹیوشن جو ہے بہت اہم ہے، جس میں طلاق کے معاملات جو ہیں بہت اہم ہیں. یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جو نوجوانوں کو پڑھانی چاہیے. پوری زندگی بھر کا لائحہ عمل ہے.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے. اور ہم بھاری بھرکم آج اب اسکولوں کے بچوں کے جو بیگز کا وزن ہے دیکھ تو لے ذرا, شولڈر بیچاروں کے جھکے ہوئے ہیں. ساری دنیا اس وقت تو آئی ٹی کی یہ بہت بڑا سروے آ گیا ہے کہ بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو سروائیکل کی پیشنٹ بنتی جا رہی ہے ان بستوں کی وجہ سے. جی ہم پتہ نہیں کیا لاد رہے ہیں ان کے اوپر. جی آؤٹ پٹ ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر, اور اس آؤٹ پٹ کے اندر عصری علوم اور مادی وسائل کی دریافت اور علوم و فنون کے ساتھ اس سے بڑھ کر العلم اور اصل علم ہدایت ہم کتنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ساری ہم بھی رو رہے ہیں نا, کرپشن کو رو رہے ہیں, فراڈ کو رو رہے ہیں, چوری کو رو رہے ہیں, ڈاکے کو رو رہے ہیں, ملاوٹ کو رو رہے ہیں. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں. کیا مسنگ لنک ہے؟ وہ جو پہلی وحی میں فرما دیا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا. آج بہت کچھ پڑھایا جا رہا ہے مگر خالق کا تذکرہ, خالق کی تعلیم کا تذکرہ, رب کا تذکرہ, رب کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس کا تذکرہ, وہ مفقود ہو گیا. تو ہم رو رہے. بات کب بنے گی؟ جب ان عصری علوم کو, ان علوم و فنون کو مشرف با اسلام کیا جائے گا, یعنی اس کو وحی کی تعلیم کے تابع کیا جائے گا. کیا دشواری ہے اس میں کہ ہم ابتدائی میٹرک کی تعلیم کے لیے اس کو ہم کہہ لیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا سکیں, بس یہاں ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے, اور اللہ کا شکر ادا کرتے. پھر وہ ایک بات میں دہرا دوں الحمدللہ کہ قرآن حکیم کے مکمل نصاب پر کام کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. پورے قرآن کا نصاب اللہ کا شکر ہے تیار ہوا, اللہ کے فضل و کرم سے آخری حصہ زیر طبع ہے الحمدللہ, اور پاکستان میں کوئی 15 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات اس کو شروع کر چکے ہیں. اور سب سے اور دلچسپ بات کیا ہے, ہمارے تمام معروف مکاتب فکر کے علماء اس کا ریویو کر رہے ہیں. میں بھی اس کمیٹی میں ان کے ساتھ شامل الحمدللہ, اور اس کے حوالے سے کنسنسس ڈیولپ ہو گیا بھئی کس کا قرآن کس کا ترجمہ پڑھائیں. تو اب سب کا متفق علیہ ترجمہ بھی آ رہا ہے. یہ خوشائند بات ہے. ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے. ہم چاہیں گے اس کے باقاعدہ ایگزامز بھی ہوں. یہ بورڈ کے ایگزام کے اندر قرآن کا پیپر بھی آنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے گا تو ہم اس طرح حدیث کا بھی ایک نصاب, سیرت النبی کا بھی نصاب صلی اللہ علیہ وسلم شامل کیا جائے. تو جہاں میتھس پڑھا رہے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں ٹائم کہاں سے نکلے گا. میں کہتا ہوں یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے کہ دنیا کی عظیم ترین کتاب اور دنیا کی عظیم ترین شخصیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ان کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہ ہو. میں پوچھتا ہوں جی میتھس کی کتنی کلاسز آپ لیتے ہیں ایک ویک میں؟ جی 8 سے 10. سائنس کی یعنی کتنے پیریڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں؟ 8 سے 10. میتھس 8 سے 10. انگلش 8 سے 10. سائنس 8 سے 10. قرآن 1 کلاس 2 کلاس. میں نے کہا انگلش میتھس سائنس جتنی ویٹیج تو دے دو, حالانکہ کوئی میچ نہیں, اتنی ویٹیج تو دے دو. 8 نہیں 5 دن اسکول کھولتا ہے, 5 کلاسز تو دے دو اس کو. تو انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کا مطالعہ بھی, سیرت النبی علیہ السلام کا مطالعہ بھی, اور پھر عہد حاضر کے چیلنجز کے ساتھ. آج ہم 21ویں صدی عیسوی میں جی رہے ہیں تو یقیناً ہمارا دعویٰ بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے, قرآن رہتی دنیا تک ہماری رہنمائی کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت قیامت تک ہماری رہنمائی کرتی رہے گی. تو اب اس کو آج کے حالات سے جوڑنا. آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ناظرین محترم کہ آج کے جو چیلنجز ہیں, یہ بات شجاع صاحب بالکل صحیح کریں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اور ہمارا قرآن جو ہے اور ہمارے نبی کی سیرت جو ہے وہ تمام زمانوں کے لیے ہے, تو اس زمانے کے حوالے سے نوجوان نسل میں جو کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے کہ بھئی آج کا زمانہ ایسا ہے, یہاں ہمارا دین کیسے ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور آج یہ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں اپنے نصاب کو ریوائز کرتا رہنا چاہیے, اس کے ریویژن ہوتے رہنا چاہیے کہ نئے نئے کانسیپٹ جو آ رہے ہیں اس کے مطابق, اسلام کے مطابق ان کا ایک حل پیش ہونا چاہیے. حل پیش ہونا چاہیے. جہاں مسائل ہیں وہاں حل پیش ہونا چاہیے. جہاں کوئی فتنہ اٹھے اس کا جواب دیا جانا چاہیے. جہاں کوئی کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہو تو اس کا تسلی بخش جواب دیا جانا چاہیے. انتہائی ادب سے. اور ایک حساس مسئلہ عرض کروں, کبھی اب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں بحث ہو رہی, کبھی انکار سنت کا فتنہ اٹھتا ہے, کبھی قرآن کریم کے بارے میں شکوک و شبہات کچھ فلاں فلاں آیات کے حوالے سے, فلاں فلاں مسائل کے حوالے سے پیدا کیے جاتے, تو اس کا جواب دینا پڑے گا. اس وقت کے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی. تو ریویژن سے مراد کیا ہے؟ ہر عہد کے تقاضوں کے اعتبار سے
اللہ کے کلام مبین اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آغاز ہوگا ہمارے نصاب تعلیم سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے۔ میری تو ذاتی رائے یہ ہے، اب پتہ نہیں آپ اس کو متفق ہیں، ہمارے جو دینی اسکالرس ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو دین کے بارے میں بھی کمانڈ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ جو دین کے بارے میں کمانڈ رکھتے ہیں تو بیشتر ایسے بھی ہیں جو دنیا کے معاملے میں بھی اسی طرح کے کمانڈ رکھتے ہیں، ان تمام حضرات کا ایک باقاعدہ ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے جو وقتاً فوقتاً ریویو کرتا رہے کہ صاحب جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو ٹیکنالوجیز آئی ہیں، اس کے حوالے سے دین ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے اور ہمیں کیسے اس معاملات کو سے نبردآزما ہونا چاہیے، تاکہ نوجوان نسل جو کنفیوژن، نوجوانوں کی کنفیوژن یہ ہے کہ انہیں کوئی پڑھا لکھا آدمی ملتا نہیں جواب دینے کے لیے، جو ملتے ہیں وہ ہم جیسے لوگ ملتے ہیں جن کے پاس ادھوری بات بھی کہنے کو نہیں ہوتی، تو ہم ایک نیا مسئلہ ہی پیدا کر دیتے ہیں جا کر، اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے۔ جی۔ اب یہ جو ہم سو کالڈ مجھ جیسے جو دانشور پیدا ہو گئے ہیں نا، جنہوں نے اگر پروفیسری کر لی ہے اور کہیں پروفیسر ہو گئے ہیں تو سمجھنے لگے ہم تو دانشور ہو گئے، دین کے بارے میں ہمیں پتہ کچھ نہیں ہوتا، واجبی سی معلومات ہمارے، اس کے بنا ہم اپنی عقل لڑا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر۔ اصل میں ہر شخص کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، وہ وہاں کا ہر آدمی ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ جو دین کے ایکسپرٹس ہیں، جو دانشور ہیں، ایک پروفیسر ایک دینی عالم کے برابر دانشور نہیں ہو سکتا، یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے ہمیں۔ پروفیسر ہونا دوسری بات ہے اور دینی اسکالر ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ البتہ وہ پروفیسر اپنی فیلڈ کے اندر پروفیسر ہے، ہاں، وہ اب ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، آپ مجھے اجازت دیں، وہ اپنی فیلڈ کا عالم ہے، بس ٹھیک ہے، وہ فلسفی کے اندر ہوگا، وہ جیوگرافی کے اندر ہوگا، وہ اکنامکس کے اندر ہوگا، وہ اکاؤنٹس کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین ہے، اس کی اپنی فیلڈ ہے، اس کی اپنی اسپیشلائزیشن، اسپیشلائزیشن اس کے اندر ہے۔ ہاں، ایک اچھا کمبینیشن ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے بھی کچھ حضرات نے اس طرح کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ میڈیکل کی فیلڈ کے مسائل ہیں، روزے سے متعلق کچھ نئے مسائل آ جائیں گے اور مسائل آ جائیں گے، تو ڈاکٹرز کو بھی جو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں میڈیکل کی فیلڈ کی ان کو بھی جمع کیا جائے، اور جو علم دین کی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کو بھی جمع کیا جائے۔ یہ دینی مسئلہ بتائیں گے، قرآن و سنت کی رہنمائی یہ ہے، یہ مسئلہ بتائیں گے مسئلہ ہے کیا، اور جو مسئلہ آ گیا اس کے لیے کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، بھائی یہی آپشنز ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا حل بتائیں گے، یہ آپشن درست ہے کہ یہ آپشن درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح بینکنگ کا معاملہ آئے گا، اکنامکس کا معاملہ آئے گا، پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات آ سکتی ہے، تو ایک طرف ان علوم و فنون کے ماہرین ہوں اور ساتھ کمبینیشن میں دین کے ماہرین ہوں۔ اس کمبینیشن کے ساتھ جب کوئی اکیڈمی ہو، کوئی تھنک ٹینک جیسے کہ آپ نے کہا، سوچنے سمجھنے کی فورمز ہوں، تو پھر ایک متوازن اور بہتر انداز سے دین کی رہنمائی جدید تقاضوں کے مطابق، یعنی جدید تقاضوں کے مطابق یہ نہیں کہ ہم دین کو ڈھالنا شروع کر دیں، نہ آج کے آہت کے جو تقاضے ہیں، جو سوالات ہیں، اس سطح پر دین کو پیش کرنا خوبصورت انداز سے ممکن ہوگا۔ کچھ چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے جو ہم کرتے نہیں، ہماری توجہ ہم کبھی تو کہیں لگ جاتے ہیں، کبھی کہیں لگ جاتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا تھنک ٹینک بنانا چاہیے جس میں عالم دین بھی ہوں، جس میں فزیشین بھی ہوں، جس میں انجینئرز بھی ہوں، جس میں بڑے بڑے اسکالر بھی ہوں، جس میں سائنسدان بھی ہوں، اور وہ سب یہ تمام وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ مسلمان ہوں اور اسلام کو سمجھنے والوں، دین والے ہوں، اور وہ بیٹھ کر طے کریں کہ صاحب آج کے تقاضے ہمارے کیا۔ بہرحال آج کی حدیث میں ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ حدیث شریف مکمل ہوئی، حاصل یہ ہے جب میں اپنے سے اوپر والے کو دین میں دیکھوں گا تو اپنی موجودہ نیکی پر مطمئن نہیں رہوں گا اور نیکی میں آگے بڑھوں گا، اور جب میں دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں گا تو جو موجود ہے اس پہ شکر کروں گا، اور ان کو دیکھ کر قناعت بھی پیدا ہوگی، شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد